شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر ہے سسٹرز؟ جی الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. پلیز سب لوگ میوٹ کر لیجئے اور چیٹ میں جواب دیجئے. ریکارڈنگ چل رہی ہے، پلیز میوٹ کر لیجئے. چلو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر امور محدثتها وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل عیال پر اور ان کے صحابہ پر. حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں بدعت والے کام ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
آپ سب بہنوں کا میں استقبال کرتی ہوں عشرہ ذی الحج کے اس کورس میں. آپ سب کو ویلکم ہے. عشرہ ذی الحج کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کام اور قربانی کا واقعہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ذی الحج مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے. یہ بہترین مہینہ ہے اور یہ بہترین دن بھی ہے. زندگی کے ہمارے یہ بہترین دن اور یہ مہینہ بھی بہترین ہے. جس طرح بہترین راتیں رمضان کی ہوتی ہیں اسی طرح ذی الحج کے یہ 10 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں مزید نیکیوں میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں عبادت ادا کی جاتی ہے وہ ہے حج، یعنی کہ فرض عبادت ادا کی جاتی ہے وہ حج ہے جو زندگی میں ہر ایک کے اوپر ایک بار فرض ہے. جس طرح رمضان میں ہم نیکیاں کرتے ہیں اسی طرح ذی الحج کے 10 دن پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب سے بہت اہم ہے. یعنی رمضان کی 10 راتیں اور ذی الحج کے 10 دن. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم کھائی ہے اور ان 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کوئی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں افضل الایام دنیا ایام عشر. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحج کے 10 دن ہے. تو ان دونوں وقتوں میں یعنی کہ 10 دن کا ہم کو خوب سے خوب فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں محنت کرنا ہے. ان دنوں میں ہمیں کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے. تو جیسے رمضان میں ہم نیکیاں کرتے ہیں اسی طرح ذی الحج کے 10 دن جو ہے عشرہ ذی الحج نیکیاں اور اجر و ثواب سے بہت اہم ہے. یعنی رمضان کے 10 راتیں اور ذی الحج کے 10 دن ہمیں کرنا کیا چاہیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بہت محبوب ہے. یعنی کہ عشرہ ذی الحج میں جو ہم اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں الا یہ کہ کوئی مجاہد اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلا اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اپنا جان اور مال دونوں قربان کر دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو میری بہنوں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس کی امپورٹنس ہم کو پتہ چلتی ہے، اس کی فضیلت ہم کو پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے. اور جیسے کہ ذی الحج مہینے جو ہے میں نے کہا جیسے کہ سال کا یہ آخری مہینہ ہے. اچھا آپ لوگوں میں سے مجھے چیٹنگ میں بتائیے کہ 12 مہینے یاد ہے آپ لوگوں کو لونار کیلنڈر اکارڈنگ ٹو لونار کیلنڈر؟ جی ماشاء اللہ. کتنے مہینے ہیں اکارڈنگ ٹو لونار کیلنڈر؟ کتنے مہینے ہیں؟ جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. سلمہ ناز، نوشین، سعدیہ فاطمہ بارک اللہ فیکم. جی ہاں، اور یہ 12 مہینے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بنائے ہوئے گئے ہیں. 12 مہینے. ہم دیکھتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. تو یہ سال کا آخری مہینہ ہے.
ان دنوں میں نیک اعمال کی طرف توجہ دینا ہے، بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر ہم رمضان میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں۔ روزوں کے علاوہ ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حج پر جو جاتے ہیں تو یہ عشرہ ان کے لیے اہم ہے، یہ حج پر جانے والوں کے لیے بھی اہم ہے، اور جو حج پر نہ جا سکے ان کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر ہم حج پر نہ جا سکے، یعنی کہ چاہنے کے باوجود، خواہش کے باوجود یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ حج کا سفر ہم کریں، تو سب کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی سے ہمیں محروم نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حج پر نہ جا سکے، اب ان دنوں میں کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلے تو میں شروعات کرتی ہوں کہ چاند دیکھنے کے بعد کی دعا۔ چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہے، یعنی کہ ہر مہینے، ایکچولی ہم کو ہر مہینے پڑھنا چاہیے، لیکن ہم خصوصاً عید کے وقت ہی جو ہے یہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعا ہر مہینے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرمائیے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ ہم مہینے کے آغاز میں چند چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ امن ہے، ایمان ہے، سلامتی ہے اور اسلام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو دعا سے ہم کو آغاز کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد میں اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیرات پڑھنا ہے، جیسے کہ تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور بھی تکبیرات پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، کبیرہ بہت بڑے ہیں، والحمد للہ کثیرہ، یعنی کہ والحمد یعنی کہ تمام تعریف کثرت کے ساتھ، تعریف اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں، وہ سبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ اصیلا صبح بھی اور شام بھی۔ تو یہ تکبیرات ان دنوں کے افضل ذکر ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، دن رات جب جی چاہے اللہ اکبر پکارتے رہیے، اور یہ بہت آسان بھی ہے، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارا، بس ہم کو اگر ہم کوئی کام میں بھی لگے ہوئے ہیں تو بس تکبیرات پڑھنا ہے ہم کو، یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے یہ کرنا۔ پھر یہ قربانی کا مہینہ، ابراہیم علیہ السلام کا گہرا تعلق ہے دین اسلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل، ایک قربانی کی یاد تر و تازہ ہوتی ہے، جو قربانی والے دن یوم نحر کہا جاتا ہے۔ تو قربانی والے دن کو یوم نحر کہا جاتا ہے، اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور ہم بھی قربانی کے جانور پر چھری پھیر کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم وقت آنے پر اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جسم اور جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ مہینہ تعلیم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، قربانی دو۔ لیکن افسوس، آج قربانی کی رسم باقی رہ گئی ہے، اس کی حقیقت پیچھے سے نکل گئی ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہر چیز قربان کر دے۔ آج رسمی اسی لیے ہے کہ جانور کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں، لیکن پڑوس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا گیا کہہ کر ہم لوگ چھوٹی موٹی باتوں پر یہ جھگڑے، لڑائی، فساد کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمارے اندر کچھ تو فرق آنا چاہیے۔ یہ قربانی ہمارے لیے سبق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، جس اولاد کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔
اس قربانی کو یاد کیجئے جو عظیم یادگار ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے لگے۔ سورہ صافات آیت نمبر 110 سے 100 سے 110 تک اس کا ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم سنت ابراہیم فالو کرتے ہیں۔ جو قوم قربانی کا جذبہ نہیں رکھتی وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ جب وقت آئے تو اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، جب ضرورت پڑے تو اپنے اولاد کی قربانی، جب ضرورت پڑے تو گھر بار چھوڑ دینے کی قربانی، جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہے وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے، پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی تھی۔ جیسے کہ آپ کے والد کو چھوڑ دینا، یہ ایک قربانی تھی۔ پھر قوم کے لوگوں کو پلیز بچوں کو روک کر رکھیے، اسکربلنگ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے کہ پوری زندگی آپ کی قربانی تھی، یعنی کہ آپ کے والد کو چھوڑ دینا، پھر قوم کے لوگوں کو چھوڑ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اور سٹی کے رہنے والے تھے، تو پوری قوم ایک طرف تھی، کیونکہ پوری قوم بت پرستی میں ستاروں کو، چاند کو، سورج کو یہ لوگ پوجتے رہتے تھے، تو ان کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو قوم ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام خود ایک طرف تھے، وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو کل بھی ہم نے کلاس میں لیا تھا ڈیٹیل میں کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہیں اللہ کی خاطر۔ ان کو دین کی بھی دعوت دی، ان کو سمجھایا، پھر وہ سمجھے نہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، پھر وہاں سے اپنی قوم سے الگ ہو گئے۔ تو پھر ان کی قوم نے تو اتنا بھی ظلم کیا تھا کہ ان کو آگ میں کودنے پر مجبور کیا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کری انہوں نے قربانی کی۔ پھر بادشاہ نمرود کے سامنے حق بات کرنے کی قربانی دی، اللہ کے دین کے لیے ملک سے ملک جانے کی قربانی دی، اپنی جان، مال اور اولاد پرواہ نہیں کیا بالکل، اور باپ کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے کام میں لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کو، جیسے کہ سورہ صافات میں یہ واقعہ گزرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو یہاں پر بتایا جاتا ہے، اس آیتوں کا ترجمہ میں بتاتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے ایک نیک اولاد عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی حلم والے لڑکے کی، بردبار اور ہونہار یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری عطا کی۔ تو جب بڑھاپے میں ایک دم بوڑھی عمر کو جب پہنچ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو ان کو اولاد کی خوشخبری ملی۔ پھر جو ہے آگے بتایا جاتا ہے فلما بلغ معصایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، یعنی کہ آگے کی آیتوں میں آتا ہے کہ بیوی سے بات کی کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، بیوی بھی راضی ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے آپ یہاں پر صحرا میں بیابان میں آپ چھوڑ کر گئے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ دیکھیے سسٹرز پلیز میوٹ کریے، بعد میں نہیں ہوتا، میوٹ آل کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی سے بات کی کہ مجھے ایسے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، خواب میں دکھایا گیا ہے کہ بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ تب بیوی بھی راضی ہو گئی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ پہلے چھوڑ کر گئے تھے، اب جب آئے ہیں ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے نبی ہے، آپ جو ہے آگے بڑھیے۔ تو جب راستے میں جا رہے تھے بچے کو لے جا رہے تھے، بچے سے بات کی، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام سے بات کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ بیٹا کہتا ہے خالہ یا اباتی، یعنی کہ یہاں پر دیکھیے
یہاں پر دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام اتنے چھوٹے سے بچے کیسے وہ جواب دیتے ہیں کہ یا اباتی آپ کو جو حکم ملتا ہے، یعنی کہ اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ملتا ہے اللہ سے کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا ہوں گا۔ یہ ایک جملہ جو ہے یہ حاجرہ علیہ السلام کی تربیت کا نچوڑ ہے۔ یہ تمام ماؤں کے لیے ایک مثال ہے کہ جب اطاعت رسول کی بات آ گئی ہو یا اسلام کی بات آ گئی ہو تو ہم صبر کریں گے۔ یہاں پر ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بہترین باپ کی مثال یہ ہے کہ کوئی بھی معاملے میں بیٹے سے انہوں نے مشورہ کیا ہے، اور پھر یہاں پر بہترین ماں دیکھیے کہ آج ہماری تربیت کیسی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ہم اپنی مرضی کے کپڑے تک نہیں پہنا سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی یہ پہن لو جانے کے لیے کہیں پر بھی، اولاد ماننے راضی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے حاجرہ علیہ السلام کی تربیت کس طریقے سے تھی کہ گردن پر چھری چلانے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ دیکھیے کس طریقے سے یہ بات بالکل وہ نہیں ہوتی ہے کہ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے تربیت دی ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ساتھ نہیں تھے تو وہ کیسے صبر کرنے والے تھے۔ ان کی فیملی، ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی نے اتنا صبر کیا ہے، ہر آزمائش میں کھرے اترے ہیں یہ لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں لے گئے، قربان کرنے لگے، اوپر سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اچھے بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک آزمائش تھی، یہ ٹیسٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ تو اس میں ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کتنی محنت ہے اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ تو نہیں ہوا کہ ہمارے سوچ کر دیکھیے، امیجن کر دیکھیے کہ اپنی اولاد پر چھری رکھنا یہ کوئی کم بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو کیسے وہ ہر حکم پہ اپنا سر جھکاتے ابراہیم علیہ السلام، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی تب آسمان سے مینڈا بھیجا گیا، یعنی کہ انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے چھری چلا دی، تب جو ہے بچے کو ہٹا لیا گیا اور فرشتوں کے ذریعے چھری چلا دی گئی۔ اور جب بات ہو رہی کہ تم نے سچ کر دکھایا خواب کو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم آج کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں نے بھی اتنی قربانیاں دی ہے کہ ہماری شریعت کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ حج میں، عمرے میں صحیح کرتے وقت یہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت رہی ہے، یعنی کہ حاجرہ علیہ السلام جب پانی تلاش کرنے کے لیے صفا مروہ پر دوڑ لگا رہے تھے، آپ چکر لگا رہے تھے، بچے تھے اسماعیل علیہ السلام جبکہ بھوک سے بلبلا رہے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے حکم جب ملا بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دیے، جبکہ اب کی طرح آبادی نہیں تھی وہاں پر، اس وقت آبادی ویسی نہیں تھی اب جیسی ہے، جب بالکل ڈیزرٹ ایریا بالکل، اور پانی جتنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ صرف حاجرہ علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے سر ہلایا صرف، تو کہا کہ پھر اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھیے میری بہنوں کہ ہمارے لیے کیسی مثال ہو رہی ہے، ہمارے لیے کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے کہ جب اللہ کے لیے ہم کوئی کام کریں گے تو پھر اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ دیکھیے وہ چیز شریعت کا حصہ بن گئے کہ جب حج عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں ہم لوگ تو صحیح کرتے ہیں۔ اور پھر زمزم کا پانی دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیر نیچے زمین پر اسماعیل علیہ السلام پیر رگڑ رہے تھے بچے دودھ کے لیے، تب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نازل ہوئے جبرائیل علیہ السلام، اور اپنے ایک پڑ سے وہاں پر زمین کو ایک پڑ سے مارا اور پانی وہاں سے نکل پڑا۔ جب حاجرہ علیہ السلام آئے اور وہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ زمزم کہا۔ زمزم یعنی کہ ٹھہر جا، رک جا، یعنی کہ تھم جا، ورنہ پوری دنیا پانی سے وہ فل ہو جاتی۔ تو دین اسلام قربانی چاہتا ہے، ہم اندھیرے میں ہم قربانی کرتے ہیں،
صدقہ خیرات جو بھی ہے ہم اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا کچھ کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر دیے. تو یہاں پر دیکھیے ایگزامپل، دیکھیے یہاں پر کس طریقے سے بہترین انہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے، قربانی اپنی جان کی، مال کی، جب جو حکم ملا کرتے گئے. تو جب ہم صدقہ خیرات ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ہم اندھیرے میں کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم خالص نیت سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اندھیرے میں جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اجالے میں لے آتے ہیں. یہ کیسی عظیم قربانی دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو. اور ایک بشارت دی، یعنی کہ جیسے وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے خوشخبری بھیج دی گئی اسحاق علیہ السلام کی. وہ جو نبیوں میں سے لڑکے ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے، یعنی کہ یہاں پر ایڈوانس خوشخبری دے دی گئی ہے. ابھی جسٹ پاس ہوئے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ میں، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی. ایک تو لڑکا ہے، یعنی کہ پہلے بھی یہ جو تھا کہ لڑکی کی زیادہ مطلب لڑکی کی پیدائش پہ زیادہ لوگ خوش ہوتے، اور آج بھی ایسا کئی جگہوں پر ایسی ہی بات ہے. ایک تو لڑکا ہے، پھر اس پر نبی ہے، کیونکہ نبی بننا اللہ تعالیٰ ہی سلیکٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی اسحاق علیہ السلام کو اس طریقے سے. یہاں پر دیکھیے اس آیت میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ غلام علیم، یعنی کہ علم والے لڑکے. علم والے لڑکے، الفاظ بھی ایک ایک الفاظ قرآن کا اتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں ایک ایک الفاظ کو، اس میں بہت بڑا مقصد ہوتا ہے. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، علم والے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر بتا دیا گیا کہ علم والے، اسی لیے ان کی اولاد میں علم، یعنی کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہود یعنی کہ جیوز وغیرہ علم کے معاملے میں آج بھی دنیا میں سب سے آگے ہے، سب سے آگے ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں. دیکھیے یہود، یہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے جو باپ دادا تھے جیسے کہ اسحاق علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کر دیا ہے تو وہی جنریشن سے جنریشن ان کا علم پاس ہو رہا ہے. تو وہ جو بھی علم دنیا کا بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی کوئی ٹیکنالوجی جو بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. پھر اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر بتا دیا گیا کہ علم والے، اسی لیے ان کی اولاد میں علم ہے. غلام علیم، ان کی زندگی میں برکت ہوگی. دعا دی گئی کہ ان کی زندگی میں برکت ہوگی. اتنی محبت تھی اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو حکم دیتے کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان قربانی کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. جب ہم قربانی کرنا چاہے، اب جب ہم قربانی کرنے چلے کہ یہ تو مطلب ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے کہ جانور کی قربانی ہے، لیکن ہم کو سے یہ احساس رہنا چاہیے اگر وقت پڑا تو ہم خود بھی قربان ہو جائیں گے اللہ کی خاطر. میں خود بھی قربان ہو جاؤں گی کہ آج ہم دیکھیے کچھ وقت نہیں نکال سکتے، ہم دین اسلام سیکھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے ہیں. دیکھیے ہم لیکن سب چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام ہو. تو میری بہنوں اس کے لیے محنت بھی اسی طریقے سے کرنی ہوگی، ہم کو دن اور رات لگانا ہوگا. جب جو بھی آزمائش آئی ہے کھرے اترنا ہوگا، جب جا کر جو ہے ہم کھڑے ہوں گے، ہم جب نکھریں گے ہم اللہ کے قریب ترین بندوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان قریب ترین بندوں میں ہم کو شامل کر لے، عباد الرحمن میں شامل کر لے، آمین. تو جب بھی قربانی کرنے جب لگے ہم تو ہم کو یہی دل میں خیال لانا چاہیے کہ وقت پڑا تو ہم خود بھی قربانی کے لیے ہم تیار ہیں، دین اسلام کے لیے ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہے. ہم ہو یا ہمارے بچے ہو یا ہمارے شوہر ہو یا ہمارے گھر والے، جو کوئی ہو، ان کو یہی تعلیم اور نصیحت دینا ہے کہ دین اسلام کے کام کے لیے آگے بڑھنا ہے. 10 سے 13 تاریخ تک قربانی کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، تقوی والی زندگی بنائے اپنی. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ہر طرح کی قربانی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہنچتا ہے خون نہ گوشت، بلکہ وہ چیز جو اللہ کو پہنچتی ہے وہ تقوی ہے. جس نیت سے ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جس نیت سے ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جب جانور کی قربانی کر سکتے ہیں ویسے ہی اپنی جان، مال، اولاد اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں. قربانی کے معنی ہی ہوتے ہیں قرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب یعنی کہ نزدیکی.
قربانی ہر وہ شخص کر سکتے ہیں جو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس میں کوئی مالدار ہونا یا زکوٰۃ دینے والے ہونا کوئی ایسی شرط نہیں ہے. لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ مالداروں پر یہ دیکھیے یہ فرض ہے اور زکوٰۃ دینے والوں پر نہیں. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جس کی استطاعت ہے، یعنی کہ کوئی جو اپنے 2-3 مہینے سے بھی اگر کوئی پیسے بچا کے رکھ لے تو وہ بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحج میں قربانی کرنے والے اعمال بہت پسند ہے. ایٹ لیسٹ حصے میں تو شامل ہو جائیے. جو حصے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ نہیں ہوتے. ایک چھوٹے سے بچے کی کپڑوں سے بھی مطلب اتنے ریٹ میں مطلب حصے میں تو شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کو پسند ہے کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ یعنی کہ ہم وہ ہر کام کرتے ہیں، یعنی کہ عید کے وقت ہم کپڑے خریدنے لگتے ہیں یہ، لیکن جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرنا چاہیے ہم کو. تو قربانی کی فضیلت میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو جو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے یہاں کوئی بہترین عمل نہیں کرتا. یہ جانور قیامت کے دن آئیں گے، یعنی کہ اجر و ثواب ہوگا. اسی لیے خوش دلی سے قربانی کرے، تنگ دلی سے نہ کرے. تو اس جذبے سے چھری پھیرے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں اگر وقت آیا تو اپنے نفس، اپنا وقت، اپنا مال، تمام تر چیزوں کی قربانی کرنے تیار ہوں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. تو ہمارے اندر کچھ تو تبدیلی آنا چاہیے. ایسا نہیں کہ عید آ رہی ہے، عشرہ ذی الحج بھی گزر رہا ہے ہماری زندگی کا اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں. میری بہنوں، ان سب واقعات کو یاد کرنا ہے اور اپنے اندر چینجز لانا ہے. لازم اپنے اندر کچھ تبدیلی لانا چاہیے. قربانی اب کون سا جانور کی جا سکتی ہے؟ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، مذکر اور مؤنث یعنی کہ میل اینڈ فیمیل دونوں کی قربانی کی جا سکتی ہے. بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے ان کو چوپائے. سورۃ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تفسیر میں. انعام یعنی کہ چوپائے یعنی تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو بتائیے انعام کے معنی بتائیے چیٹ میں. جی بارک اللہ فیکم. افشاں، فردوس، سعدیہ، فاطمہ، خزرہ، یس کیٹل. جی جی چلیے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. تو انعام یعنی کہ چوپائے، 4 پیر والے. تو کہا جاتا ہے کہ 8 قسم کے جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ 4 بتایا ہے. تو مذکر اور مؤنث 2 بھی، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ. تو پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جانور دانت والا ہو، یعنی کہ جب جانور ہم سلیکٹ کرنے لگے تو جانور دانت والے ہو. قربانی کا کسی بھی قسم کے عیب نہ ہو، یعنی کہ قربانی کے جانور جو ہے وہ کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو. عام دنوں کے لیے چلے گا لیکن اس قربانی کے لیے نہیں. اچھے سے چیک کرے کہ کان، آنکھ صحیح سلامت ہو، اچھی طرح چلنا بھی چاہیے، وہ لنگڑا نہ ہو یعنی کہ ڈیفیکٹ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈوں کی قربانی کی، ایک گھر کی طرف سے، ایک کافی ہے. گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں اور 7 حصے یعنی کہ 7 فیملیز اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اونٹ میں، کیمل میں 10 حصے ہوتے ہیں تو 10 فیملیز شامل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی بکرا وغیرہ ذبح جو ہے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر حصے میں تو شامل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اور بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جتنی استطاعت ہو. ارننگ ممبر ایک ہے گھر پہ تو ایک گھر میں اگر ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں تو ایک بھیڑ کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی 9 بیویاں یعنی کہ 10 لوگوں کے لیے ایک بھیڑ کی قربانی بھی دیے آپ. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے. اگر طاقت ہو تو کرے، اگر نہ ہو تو ایک ہی کافی ہے. تو اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے؟ تو میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ مرنے والے وصیت کیے ہو. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں 2 بھیڑ ذبح کیے، ایک اپنے فیملی کی طرف سے اور ایک ان تمام امت کی طرف سے جو طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ غریب ہے، مسکین ہے، وہ طاقت نہیں رکھتے، تو ان کی طرف سے آلریڈی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کر دی ہے. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ وہ بیسٹ جنریشنز گزرے ہیں, صحابہ اکرام نے نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی کرنا نہیں ہے. پھر قربانی نماز کے بعد ہوتی ہے, عید کی نماز سے پہلے نہیں. یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلو بہت اچھا کام ہو رہا ہے, جلدی جلدی کام ہو رہا ہے. نہیں, بلکہ جلدی جلدی نہیں, وہ خراب کام ہو رہا ہے, کیونکہ عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے قربانی. پھر ایام تشریق. ایام تشریق ذبح کے دن جو ہے ذبح کا دن اور 3 دن, یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو 11 12 13 یعنی کہ 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے. ذبح کے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف ہو. کوشش کرے اگر جانور ضدی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب کہیں پر بھی لٹا کر قربانی کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کرے کہ قبلہ رخ ہو. ایک جانور کا دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھری بھی جو ہے جانور کے سامنے تیز نہ کرے, لیکن جانور کے سامنے نہ کیا جائے. چھری کو تیز کیا جائے کرے لیکن جانور کے سامنے نہیں. ذبح کرنے کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر, اس کے معنی ہے کہ اللہ کے نام سے, اللہ بہت بڑے ہے. یا پھر یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہم ھذا منک ولک, اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے, یعنی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی عطا کیے ہیں اور تیرے ہی لیے ہے. اگر جانور بڑا ہے تو 7 حصے ہیں, ان کے نام لے سکتے ہیں, یعنی کہ 7 حصے جب ہو رہے ہیں گائے وغیرہ میں تو نام لے سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہے. اگر نہ بھی لے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. مستحب ہے کہ آپ کا جانور آپ ہی ذبح کرے, اگر نہ کر سکے تو کوئی اور بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ مستحب ہے, ریکمینڈڈ ہے کہ خود ہی کرے. اچھا, مجھے ایک سوال ہے آپ لوگوں سے, کیا عورتیں قربانی کر سکتی ہیں؟ چیٹ میں جواب دیجیے پلیز. جی چیٹ میں جواب دیجیے, کیا عورتیں قربانی کر سکتی ہیں؟ نہیں. نہیں, میوٹ کریے پلیز سسٹر, چیٹ میں جواب دیجیے. سمیہ, فاطمہ. نہیں. سمرہ فاطمہ نہیں. اچھا, تسمیہ نو نو نو. نہیں. ہاں کر سکتے ہیں. جی, تو یہ بہت سارے سسٹرز نے نہیں کہا ہے, بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں. یہ صحابیات سے ثابت ہے. جب جنگ پر صحابی چلے جاتے, جب جنگوں پر صحابی چلے جاتے تو پھر کون کرتا ان کے پیچھے قربانی؟ عورتیں قربانی کرتی. تو قربانی کے گوشت کا حصہ اب ہم کیا کریں؟ مستحب طریقہ یہ ہے کہ کھائے یا پھر اسٹاک کرے. کچھ لوگ برابر 3 حصے کرتے ہیں, ایک غریبوں کو, ایک رشتہ داروں کو, ایک خود کے لیے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. 3 حصے کرنا ایسا سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ چاہے تو پورا کا پورا تقسیم کر دے یا پھر پورا کا پورا کھا لے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب پورا کا پورا کھانا اچھا نہیں لگتا, یعنی کہ قربانی کا جذبہ نہیں رہتا. سسٹر میوٹ کریے, میوٹ کرو. تو قربانی کا جذبہ نہیں رہتا, کیونکہ ہم تو سال بھر ہم لوگ تو الحمدللہ کھاتے رہتے ہیں, لیکن مسکینوں کو, غریبوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو حصہ جو ہے دینا چاہیے, چاہے اپنے پاس کچھ ہو. لیکن کوئی اس میں حرج نہیں ہے, یہ میں بتا رہی ہوں کہ پورا کا پورا لے لے یا پھر پورا کا پورا تقسیم کر دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر قصاب کو جانور کا کوئی بھی حصہ, میوٹ کریے سسٹر, میوٹ کریے پلیز. قصاب کو جانور کا کوئی بھی حصہ مزدوری کے عوض نہ دے, الگ سے اجرت دینا ہے. حصہ دے سکتے ہیں تحفہ, صدقے کے طور پر, یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہے آپ قصاب سے کہہ کر کے جانور کا چمڑا لے لو اور ہم کو یہ کاٹ کر دے دو. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ الگ سے اجرت دینا ہے قربانی کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں، عقیقے میں ہم کر سکتے ہیں. قصاب کو اگر ہم کوئی بھی چیز کے اتنا گوشت لے لو یا پھر چمڑا لے لو یا جو بھی، اس کے بدلے ہم کو جانور ذبح کر دے دو تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن قربانی میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. جو قربانی کا ارادہ کرے ناخن اور بال نہ تراشے. ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے عید کی نماز تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ ناخن اور بالوں کا تراشنا حرام ہے ان 10 دنوں میں. جو قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ ناخن اور جو ہے بالوں کو نہ تراشیں. پھر ناخن جو ہے یہ تو ایکچولی آؤٹ آف ٹاپک ہے، لیکن ایک سنت طریقہ ہے تو میں بتاتی چلتی ہوں یہاں سے جلدی سے کہ ناخن کیسے کاٹے. سنت طریقہ ہے، پہلے سیدھے ہاتھ سے کاٹے. الگ الگ لوگ الگ الگ جو ہے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ انگلی سے کاٹے، یہ اس سے کاٹے. نہیں، رائٹ ہینڈ سے ہم جو کوئی بھی فنگر ہو، رائٹ سے مطلب سیدھے ہاتھ میں، اور بھی سیدھا جو ہے اپنا تھمب ہے، رائٹ سے ہم جو ہے کاٹتے ہوئے جو ہے ناخن ہم ایسے تراش سکتے ہیں. اسی طرح پیروں میں بھی فرسٹ رائٹ اینڈ دین لیفٹ. پھر ناخن بھی اگر کاٹے اور اگر ہمیں ثواب نیکیاں ملے سنت کو فالو کرنے کا تو پھر کتنی اچھی بات ہے. ناخن تو لازم ہے، سب کو تراشنا ہی ہے، کاٹنا ہی ہے. تو پھر ہم کو ثواب کیوں نہ لے ہم پھر، کیونکہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی بھی چیز کیوں نہ ہو سنت کے مطابق ہم کو انشاءاللہ تعالی کرنا چاہیے. تو یہ مختصر سے مسائل ہے. اللہ ہمیں قربانی کا صحیح جذبہ عطا کرے، آمین. پھر اور ہم کیا کریں ان دنوں میں، اور بھی ان دنوں میں ہم کیا کریں گے، نماز جیسے کہ عام دنوں کی نماز سے زیادہ اجر و ثواب یہ ان دنوں میں رکھتے ہیں. نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں. نوافل میں افضل ترین نوافل تہجد کی نوافل ہے. ان دنوں میں خصوصی طور پر تہجد پڑھے اور پھر ان دنوں میں روزہ رکھے. تو پھر روزہ بھی رکھے اور تہجد نوافل جو ہے یہ تہجد کی نماز ادا کرے. ان دنوں میں خصوصی طور پر تہجد پڑھے اور پھر ان دنوں میں روزہ بھی رکھے. اور بھی بہترین عبادت ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھیں گے 1 سے 9 تاریخ، اور یہ نفل عبادت ہے. 9 روزے بھی رکھ سکتے ہیں یا کم از کم 9th روزہ جو ہے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نوافل روزہ ہے. ٹھیک ہے، نوافل کے معنی ہوتے ہیں دل کی خوشی سے کرنا، اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرنا. ان 9 دنوں کے روزوں کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً 9 تاریخ کے روزے کی، یعنی کہ 9 ذی الحج کا جس روز حج ہوتا ہے، جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور جو حج پر نہیں جا سکتے ہیں وہ روزہ رہے. تو حاجیوں کے لیے تو نہیں ہوتا ہے روزہ، لیکن جو حج پر نہیں جاتے ہیں وہ لوگ روزہ رکھے، اور جو حج پر نہیں جا سکتے وہ روزہ رکھے. دل میں ایک غم حسرت رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر سے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا ہے. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کا کفارہ کرتا ہے، یعنی کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے. تو دیکھیے یہ ایک روزہ رہنے سے 2 سال کے گناہوں کے معافی کا کفارہ ہے، معافی کا وعدہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. یہ ایام تشریق یعنی کہ 11 12 13 ذی الحج ان مخصوص معلوم دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، ذکر کرو. ان دنوں کو کھانے اور پینے کے دن یعنی کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں، مخصوص دنوں میں بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام بازاروں میں یعنی کہ مارکیٹ پلیسز جاتے اور فرسٹ 10 days میں تکبیر پڑھتے اور لوگ بھی سنتے اور پڑھتے. تو یہ سنت کو ہم کو زندہ کرنا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے والد
صاحب کو، سب کو یہ بتائیے کہ جب بھی باہر نکلے تکبیرات پڑھنا ہے. تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تسبیح سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتی ہوں. تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تسبیح سبحان اللہ. تو ایام تشریق کو ایام منا بھی کہتے ہیں، یعنی حاجی منا میں ٹھہرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے. پھر ایام منا میں کوئی جلدی چلا جائے، 2 دن میں چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی دیر سے تاخیر سے جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور جو وفوق عرفات کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیا گویا اس نے حج کو پا لیا. روزہ جائز نہیں عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یعنی کہ 5 دن روزہ جائز نہیں ہے. کون سے دن ہیں یہ؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق. ابھی میں نے جیسے کہ بتایا ہے ایام تشریق کیا ہے. کثرت سے تکبیرات پڑھنا ہے 1 سے 10 دنوں تک، اور 11، 12، 13 اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. یہ تو یوں تو اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً ان دنوں میں زیادہ پڑھنا ہے. لیکن افسوس ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم کچھ نہ کچھ ایکسکیوزز کرتے رہتے ہیں کہ ماحول نہیں ہے، شرم آتی ہے، یا لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں میری بہنوں، سنت کو ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں جیسے سنت ہے ویسا فالو کرنا ہے، خوب ذکر کرنا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یوم عرفات آتا ہے. 9 ذی الحج کو یوم عرفات کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفات ہی حج ہے، یوم عرفات ہی حج ہے، یوم عرفات ہی حج ہے. عرفات میں جو آ گیا اس کا حج ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفات سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یوم عرفات سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. 9 ذی الحج کو حاجی عرفات میں دعا کر رہے ہیں اور لوگ روزہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں اور سب سے زیادہ جہنم سے نجات پاتے ہیں لوگ. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس دن آسمانی دنیا میں آتے ہیں. آسمانی دنیا میں آتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کو بخش دیجئے. فخر کرتے ہیں سب کو بخش دیا. پھر سے میں پڑھ دیتی ہوں یہ حدیث. اللہ رب العزت اس دن آسمانی دنیا میں آتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کو بخش دیا. فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسے جمع ہوئے ہیں، مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. جیسے کہ پہلے جز میں ہم نے پڑھا ہے، پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب بنانا چاہا تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تو ہے نا تکبیرات کرنے کے لیے، ہم تو ہے بڑائی بیان کرنے کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہوئے ہیں، تکبیرات بیان کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور بخش دیں گے. جو حج پر نہیں وہ روزہ رکھیں گے. سب سے افضل دن ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ علماء اکرام کہتے ہیں ان میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں: توحید، نماز، روزہ، صدقات اور حج. فرسٹ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے. اس میں کل ایک سسٹر نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم کیا پہلے کے جو ہمارے جو مسڈ روزے ہوتے ہیں کیا ہم وہ رہ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، 1 to 8 تک رہ سکتے ہیں. یوم عرفات کو نہ ملائے کیونکہ اس کا اجر و ثواب جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ 2 سالوں کا ہے اس میں اجر و ثواب. تو ہم 1 to 8 تک اس میں نیت کر لے لیکن عرفات کے روزے میں نہ کریں. پھر تکبیرات پڑھنا ہے. اگر گھر میں غیر محرم ہو تو تکبیرات جو ہے بلند آواز میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر صرف محرم ہو تو جائز ہے، جیسے کہ والد ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بچے ہے. عورت جب بولیں گی تو بچے بھی بولیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اگر کوئی اور ہو تو گھر میں زور سے نہ پڑھے لیکن پست دھیرے آواز میں بولیں گے کیونکہ عورتوں سے ہی بچے سیکھتے ہیں گھر میں.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ذکر کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ پی پی ٹی پر دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر تحلیل اور تحمید ان سب اذکار کو خاص ان ایام ذی الحج کے 1 سے 10 تک فرسٹ 10 ڈیز میں اہتمام کرے اور فضول باتوں میں اور بیکار باتوں سے پرہیز کرے، کیونکہ 9 ذی الحج کو شیطان کو بہت مایوسی ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ حج پر جائے، اور جو نہیں گیا ہو وہ اس کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ حج پر جائے، اور جو جا کر آ گیا ہو اور اس کا دل چاہتا ہے کہ پھر دوبارہ میں بار بار حج پر جاؤں. تو میت کا سفر جو ہوتا ہے اور حاجی کا سفر ایک جیسا ہوتا ہے. پہلے غسل ہوتا ہے، پھر کفن پہنایا جاتا ہے، جیسے کہ حاجی بھی پہلے غسل کرتے ہیں احرام پہننے سے پہلے. پھر کسی عمر میں بھی حج کو ہم جا سکتے ہیں، جیسے کہ کسی عمر میں بھی موت آ سکتی ہے، اسی طرح موت بھی کسی وقت آ سکتی ہے. احرام بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کفن ہوتا ہے. عورتوں کو تو رخصتی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصتی دی ہے، ورنہ حیا کا تقاضا پورا نہ ہوتا. عموماً لوگ حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ جاتے ہیں، ویسے ہی مردوں کو خبر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. ادھر چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں، یعنی کہ حج پر دیکھے ہوں گے آپ لوگ کہ بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں. کیسے لوگ جاتے ہیں تو بچے روتے ہیں، اور کسی کا بھی انتقال ہو جائے وہ بھی، اور ادھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. تو ہماری زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، اسی کی میں فرما بردار ہوں. تو ہر نیکی کرنے سے پہلے سوچے روزہ کا دن ہے، یہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، یعنی کہ ان دنوں میں روزہ رکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے؟ نہیں، یہ نوافل ہے. لیکن دیکھیے ان دنوں کے جیسے کہ فضیلت میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن بہت پسند ہے، تو ہم کو بہت محنت کرنا ہے. دیکھیے ہم تو زیادہ کوئی قربانی نہیں کر رہے ہیں، کم از کم روزہ ہی رہ لے، گھر بیٹھے روزہ رہ لے، ایکسٹرا نوافل پڑھ لے، عبادت کر لے. پھر یہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کے دن ہے، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اگر آپ نے فرض روزے کوئی چھوٹے ہوئے ہیں تو رکھ لیجئے ان دنوں میں. 9 ذی الحج کو جو رکھیں گے وہ قضا میں نہیں رکھیں گے. زیادہ سے زیادہ عبادت میں رہے، خود کو چیک کیجئے کہ کیا میں نماز پڑھ رہی ہوں، کیا میری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے. جب جہنم کی آیتیں آتی ہیں تو کیا میں روتی ہوں؟ کیا جنت کی آیتیں آتی ہیں تو کیا میں مسکراتی ہوں؟ کیا ہمارا کنیکشن ہے اپنے رب کے ساتھ؟ کب میں آخری دفعہ نماز میں روئی ہوں؟ جب آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں تو دعا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کریے. آج امت مسلمہ کو اور کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو علم میں کمی ہے. ہم بھی بغیر سمجھتے جو ہے کوئی بات ہم بغیر سمجھے سوچے کہتے ہیں. اب میں جب کلاس لے رہی ہوں تو آپ کو میری لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو دوسرا کچھ کام یاد نہیں آتا ہے، رائٹ؟ بھوک نہیں لگ رہی ہے کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو کیا میں جب نماز پڑھتی ہوں کیوں مجھے اتنا ڈسٹربنس ہوتا ہے؟ کیوں میرا فوکس نہیں ہوتا ہے نماز میں؟ کیونکہ میں نماز نہیں سمجھتی. ایک نماز بھی سمجھ کر پڑھ لے تو انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. ہمیں تو اتنے سال ہو رہے ہیں نماز پڑھ کر، پھر بھی آس پاس ہم بے حیائی دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز سمجھتے نہیں ہیں.
ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے کیا ہم نے جو ہے سجدے میں ہم نے کیا کہا، ہم نے کون سی تعریف کی. ہماری اکثر نمازوں کا حال دیکھ لیجئے، خود بھی جو ہے اکیلے میں پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے، یعنی کہ نماز کے علاوہ پر بھی، کہ کس طریقے سے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہماری نماز ہو رہی ہے کہ ہم ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ کوئی قرض مانگنے ٹھہرا ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بس سمجھ میں آؤ نہیں آؤ جلدی سے جو ہے ٹھونگے مارے اور اٹھ گئے نماز کے لیے. دیکھیے میری بہنوں، اگر نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، سمجھ کر نماز پڑھنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، ایک ایک الفاظ پہ ہم کو غور کرنا ہے، تبھی ہماری نماز قابل قبول ہوگی. یعنی تو پھر ہماری نماز میں نہ خشوع ہے، نہ ہم کو کچھ سمجھ آ رہا ہے، اور ہم جو نماز پڑھتے جا رہے ہیں بالکل چلو نماز میں ہر چیز یاد آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پورا ہماری پلاننگ ہو رہی ہے نماز میں کہ نماز کے بعد میں مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. نہیں میری بہنوں، ہم ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں. لازم ہم کو فوکس کرنا ہے. اگر اب بھی نہیں تو پھر کب؟ اب بھی اگر نہیں سدھریں گے تو پھر کب سدھریں گے ہم بتائیے. تو ہم کو پتہ رہنا چاہیے کہ ہماری نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم کو وہ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے کہ میں آخر کیا کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں کیا مانگ رہی ہوں. نماز تو پوری دعا ہے، اللہ سے میں کیا کیا چیزیں مانگ رہی ہوں. تو اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی زندگی ہے، شاید یہ زندگی کا آخری ذوالحج ہو، یا جو تھوڑا سا وقت زندگی کا رہ گیا ہے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ دین کو سیکھے، نیکیوں میں ہم جلدی کریں، عید کی نماز کو بھی جائے، وہ عورتیں بھی جائے جیسے نماز نہیں پڑھنا ہے. یعنی کہ آج کل تو ایسے حالات ہے، تو اس حالات میں ہم لوگ ہمارے گھر میں ہی نماز پڑھیں گے، لیکن یہ عام طور پر یعنی کہ اس وبا وغیرہ کے جو نہیں تھا جب کی بات ہے کہ نماز کے لیے عورتیں بھی جائیں، اور جو حیضہ عورتیں ہیں وہ بھی جائیں، لیکن مصلی سے دور رہے اور دعاؤں میں شامل رہے، اور وہاں نماز پڑھے جہاں نماز پہلے ہو پھر خطبہ ہو. پہلے خطبہ کرنا جمعے کا عمل ہے، عید کی نماز میں بعد میں ہوتا ہے خطبہ. کوئی بھی نیکی میں شامل رہیے. قیامت کے دن کچھ چہرے حسین ہوں گے، خوبصورت چمکتے ہوئے ہوں گے، فریش ہوں گے. یعنی کہ عام زبان میں آپ لوگ سمجھیں گے کہ فیشیل کروا کر آئے ہیں تو کس طریقے سے فریش ہوں گے. تو کچھ چہرے قیامت کے دن حسین ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اللہ سے مل کر آئیں گے تو گھر والے پوچھیں گے کہ تم تو اور بھی حسین ہو گئے ہو. اللہ کا دیدار جھلک بندے کو خوبصورت کر دیتی ہے. جیسے دنیا میں نمازیوں کے چہرے پر نور ہوتا ہے، سب کام کیے دنیا میں سوائے یہ کتاب پڑھنے کے. اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھی، اور پڑھی بھی تو سمجھی نہیں، ایسے پڑھ لیا ہم نے، اپنی جہالت میں ہم نے پڑھ لیا ہے، بس پڑھ لیا، بس پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. آخر قرآن تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اگر ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے تو سوچ کر دیکھیے کہ ہم کو کیسے ہدایت ملے گی. سمجھنا لازم ہے میری بہنوں، قرآن کو سمجھنا لازم ہے ہمارے لیے. اللہ کی کتاب کو ایک ہی تو کتاب ہے. میں ریکویسٹ کر رہی ہوں میری بہنوں کہ آپ لوگ قرآن سے جڑیے، قرآن کو سمجھیے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے ہم ٹھہریں گے اللہ کے سامنے. کہ ہم نے دنیا میں تو ڈگریز پہ ڈگریز ہم نے کما لیے، ہزاروں بک ہم بھی پڑھ لیے اور ہمارے بچوں کے سامنے بھی ہم لے کر آ گئے ہیں، لیکن ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو سب سے افضل ہے، وہ پڑھنے کا وقت نہیں ملا. سوچ کر دیکھیے اس حال کو، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیے، حشر کے میدان میں اس جگہ پر رکھیے کہ اس سوال کا جواب میں کیسے دوں گی. تو کئی جو ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کی کتاب کو جو ہے ہم نے ہٹا کے رکھ دیا ہے. کرتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے، تو کس طریقے سے کرتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکیوں کی مشین ہے، جلدی جلدی سے پڑھ لو، نہ تو اس کی تجوید صحیح ہے، نہ تو قرات صحیح ہے، اور نہ سمجھ میں آتا ہے، بس پڑھ لو اور رکھ دو. میری بات کو غور سے سنیے، کئی نئے سسٹر جوائن ہوئے ہیں، اسی لیے میں یہ بات دہراتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لیٹر آتا ہے، آپ کے بہت عزیز سے لیٹر آتا ہے، یا پھر کوئی گورنمنٹ سے اگر آپ کے نام پہ لیٹر آ گیا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اپنے گھر میں آپ جو ہے خود سمجھنے کی کوشش کریں گے.
اگر آفیشیل لیٹر ہے سمجھ نہیں آتا ہے تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہمارے گھر میں جو پڑھا لکھا ہے ہم بچوں کو یا پھر شوہر کو یا بھائی کو یا والد صاحب کو جس کو بھی ہے بتائیں گے ضرور کہ یہ میرے نام پہ آیا ہے، بتائیے اس میں کیا ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں دنیا کی چند چیزوں کے لیے جو کہ چھوڑ کر جانا ہے ہم کو. دنیا کی اگر ہمارے پراپرٹی کے تعلق سے پتہ نہیں کیا بات آ گئی اس پیپر میں کیا بات آ گئی، فوری اگر سمجھ میں نہیں آیا گھر والوں کو تو فوری آفس پہنچ جاتے ہم لوگ سمجھنے کے لیے کہ آخر ہے کیا اس میں. اللہ کی کتاب میری بہنوں ہم نہیں جو ہے اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے گھر کے کاغذات، گھر کی پراپرٹی کے لیے، کوئی ضروری کام کے لیے، ایسٹس کے لیے ہم لوگ جو ہے اتنا فکر مند ہو رہے ہیں. لیکن اگر اللہ کی کتاب نہیں سمجھے تو سوچ کر دیکھیے کہ کیسی ہماری جو حالت ہوگی اس دن. تو اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے. یہ میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کا اسٹوڈنٹ بنا دے، طالب العلم بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. یعنی کہ بہترین میں پہلے کیا بتایا گیا ہے؟ پڑھے یعنی کہ اسٹوڈنٹس، اور پھر پڑھائے یعنی کہ پڑھنا ہے، اپنے تک رکھنا نہیں ہے، یہ چیز کو آگے بڑھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے کہ ہم قرآن کو اسی طریقے سے سمجھے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے جس طریقے سے سمجھا اس طریقے سے ہم بھی ویسے ہی سمجھے. آمین یا رب العالمین. تو اسے سمجھنا اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے. آپ سب لوگ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی چندہ چیریٹی وغیرہ دیتے رہتے ہیں، لیکن بہترین صدقہ علم ہے. تو علم کو عام کریے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چن لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، یعنی کہ ایک آیت آپ پڑھے وہ آگے کیجیے. یہ اوتھینٹک حدیث ہے یہ کہ ایک آیت بھی آپ پڑھے ہیں آپ آگے کیجئے. یہ نہیں کہ پہلے میں سب پڑھ لوں اس کے بعد میں میرے رشتہ داروں کو میں بلاؤں گی، رشتہ داروں کو جڑاؤں گی. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ پڑھا نہیں سکتے، کیونکہ سب کے کچھ نہ کچھ الگ الگ سب کے کیپیبلٹیز ہوتے ہیں، تو کم از کم قرآن کی مجلسوں میں لا کر جڑائیے. یعنی کہ خود اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو لے کر پڑھیے سب کو. تو ہم کو یہ ذمہ داری ہم کو ہی نبھانا ہے. جیسے کہ سیکنڈ پارے میں آتا ہے، سیکنڈ جز میں آتا ہے کہ ہم کو امت الوسط بنایا گیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس دین کے کام کو آگے پہنچانا ہے. جب ہم ہی نہیں سمجھے تو پھر ہم کیا سمجھائیں گے بتائیے. تو جو ہے ہم کو توجہ دینا ہے دین کے کام کے لیے. آگے آئیے. تو جب اگر قربانی دیں گے، جب نیند چھوڑیں گے، جب مال چھوڑیں گے، مال چھوڑیں گے، تبھی تو جو ہے درجے بلند ہوں گے. ایسے ہی کسی کو بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا. درجے جو ہے علم حاصل کرنے سے ملتے ہیں، علم سیکھنے سے، سکھانے سے ملتے ہیں. چلیے ایک بار ریوائز کرتے ہیں کہ یوم عرفہ میں کرنے کے کام کیا ہے. روزہ رکھنا ہے، دعائیں مانگنا ہے. عرفات کے دن خوب دعائیں کیجئے. بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کچھ دینا ناممکن نہیں ہے، اس لیے جو چاہے مانگے. اپنے لیے مغفرت ضرور مانگے، اللہ کو راضی کر لے، کسی بھی طرح اللہ کو راضی کر لے. اس دن کھانے پکانے میں، یہ وہ کام کرنے میں اپنا وقت مت ضائع کریے کہ چلو اب روزے رہنا ہے تو چلو میں اتنا یہ چلو روزداروں کو یہ بنائیے بے شک ضرور بچوں کے لیے سب کے لیے، لیکن اپنا ٹائم ٹیبل فکس کیجئے کہ مجھے 1 آور میں 1.5 آور میں مجھے کچن کا کام کرنا ہے اور پھر میرے کو یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. خوب دعائیں کیجئے، مغفرت کی دعائیں کیجئے. اور ایسا ضروری ہے نہیں کہ کوکنگ کرتے وقت ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، کوکنگ کرتے وقت ہم ذکر کر سکتے ہیں. اور پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیلی فونس کو کٹ کر دیجئے، یعنی کہ کٹ ان دا سینس بالکل لمیٹڈ بات کیجئے. واٹس ایپ پہ میسیجز بھیج دیجئے، زیادہ سے زیادہ ذکر کیجئے، کیونکہ جاننے میں اور مطلب جانے انجانے میں کسی طرح کچھ نہ کچھ بھول ہو جاتی ہے، کسی کی طرح بھول ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لمٹ کریے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بات کیے. عام دنوں میں بھی یہی حال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کو کوئی پریشانی، کوئی مجبوری کچھ آ گئی ہے تو فوری جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوری فون اٹھائے اور ان کو سنانے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی، یہ ہو گئی ہے. کوئی آپ کی پرابلم صرف سن سکتا ہے، کوئی سالو نہیں کر سکتا ہے. اگر اس کے بجائے آپ آزمائیے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی، مصیبت آ گئی یا کوئی آپ کو کوئی بری بات بول دیے تو فوری آپ فون اٹھا کے دوسروں کو بولنے سے بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیے، تو اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور اس پرابلم کا سلوشن بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
تو دعائیں خوب سے خوب دعائیں کریے. تو اور تمام فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتیں یعنی کہ 12 رکعتیں ضرور پڑھے. اس پر جنت میں محل کا وعدہ ہے. پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, یعنی کہ صرف کافی نہیں ہے بس اپنی عبادتیں صحیح کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہے ہم لوگ استغفار پڑھتے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کام والوں پہ چلا رہے ہیں کہ اچھا تم گلاس جو پوڑے چلو میں تمہارے پیسے کاٹتا ہوں دیکھو. تو یہاں پہ جو ہے دل میں رحم نہیں رہ رہا ہمارے, تو ہم کیا پھر مانگ رہے ہیں. پھر ہم استغفار, اللہ ہماری بخشش کریے, اور سامنے والے کو ہم بالکل معاف کرنے تیار نہیں ہے. تو سامنے والوں کو بھی معاف کیجئے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریے, اپنے زبان کو نرم رکھیے, اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائیے. تہجد پڑھیے, اگر لمبے قیام نہیں کر سکتے ہیں, اگر زیادہ رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مختصر ہی صحیح لیکن پڑھیے ضرور. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا موقع بھی ضائع نہ کیجیے. یہ 10 دن سنہرا موقع ہے کہ ہم جنت کما لیں اور جہنم سے نجات پا لیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ سیل لگ رہی ہے, آفرز ہے, یا 1 منتھ کے کام پر ہم کو 2 منتھس کی سیلری دی جا رہی ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بالکل بھی یہ موقع جو ہے نہیں گوائیں گے. یہاں تو اللہ رب العزت 2 سال کی بخشش دے رہے ہیں, تو کیا ہم ان 10 دنوں کو گوا دیں گے؟ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کو قیام اور روزہ اللہ تعالیٰ کو قیام اور روزہ بہت پسند ہے, اس لیے نوافل بھی پڑھیے تاکہ قیام ہو. یعنی کہ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ مطلب کئی دفعہ قرآن میں قائم کرنے کی بات آئی ہے کہ نماز کو قائم کرو. نماز پڑھو بہت کم جگہ آیا ہے, لیکن قائم کرنا, قائم یعنی کہ رکنا ہے, قیام کرنا ہے, ایک ایک جگہ پر رکنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر کتنا پیار آئے گا سوچئے انشاءاللہ تعالیٰ. اور روزے بھی رکھیے. اور پھر میں لاسٹ رمضان کی فضیلت میں ہم نے دیکھا تھا کہ عید کی نماز کا طریقہ, لیکن پھر بھی کئی نئے سسٹرز جوائن ہوئے ہیں تو عید کی نماز کا طریقہ بتا دیتی ہوں, کیونکہ ہم لوگ اب گھر پر ہی ہم لوگ پڑھیں گے. عید کی نماز کا طریقہ نماز کا سب سے پہلے تو اللہ اکبر کہنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہاتھ باندھنا ہے, ثنا پڑھے یا پھر اللہم باعد بینی پڑھے, ٹھیک ہے. پھر 7 مرتبہ تکبیرات کہے, پھر ہاتھ باندھے, بسم اللہ کہے, سورہ فاتحہ پڑھے. پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی اللہ اکبر 5 مرتبہ کہے, پھر ہاتھ باندھ لے, بسم اللہ کہے, سورہ فاتحہ. یہ تکبیرات سنت سے ہے, اس میں کمی یا زیادہ ہونے سے انشاءاللہ ہماری نمازوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں گے, ثنا یا پھر اللہم باعد بینی پڑھیں گے, پھر 7 مرتبہ تکبیرات کہیں گے, ٹھیک ہے. پھر ہاتھ باندھیں گے, پھر بسم اللہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ, پھر کوئی دوسری سورت پڑھے, پھر جو ہے کنٹینیو کرے, رکوع کرے, سجدہ کرے. پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی اللہ اکبر 5 مرتبہ کہیں گے, پھر ہاتھ باندھیں گے, پھر بسم اللہ, سورہ فاتحہ, پھر کنٹینیو کریے نیکسٹ. پھر یہ تکبیرات سنت سے ثابت ہے, اس میں کمی یا زیادتی ہونے سے انشاءاللہ ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر کہیں جماعت میں تکبیرات کم ہو تو کیا کریں؟ ہم امام کو فالو کرنا لازم ہے, کیونکہ یونٹی از مسٹ. جب ہمیں صحیح طریقہ معلوم ہو گیا ہے, سنت طریقہ معلوم ہو گیا ہے, تو ایسی مسجدوں میں پڑھے جہاں پر صحیح سنت طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. نماز کے بعد تکبیرات پڑھے. تو دیکھیے ہم کو تیاری کرنا پڑتا ہے ہر چیز کی کہ کہاں پر صحیح طریقے سے نماز پڑھائی جا رہی ہے, یا پھر ہم گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں, ہم کو توجہ دینا ہے, اس کے لیے محنت لگے گی. پھر نماز کے بعد میں جو ہے تکبیرات پڑھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر عید کی مبارکبادی ہم کیسے دیں گے؟ تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ تعالیٰ قبول کرے. کیا قبول کرے؟ عبادتیں ہم سے اور آپ سے. جو ہم نے اتنے دن عبادتیں کی ہے تو ہم ایک دوسرے کو ہم دعائیں دیتے ہیں. یہی جو ہے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے. سمیہ فاطمہ پلیز ویڈیو آف کریے. تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ قبول کرے عبادتیں ہم سے اور آپ سے, آمین. پھر اب یہ کیا کرنا ہے, یہ پیغام خود تک نہیں رکھنا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو بھی بتلائے, کیونکہ ان دنوں کی فضیلت سے ہمارے یہ بہت کم لوگ واقف ہے. یعنی کہ ہم لوگ رمضان میں تو بہت تیاری کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, بہت تیاری کرتے ہیں, لیکن عشرہ ذی الحج کی فضیلتیں
کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو یہ پیغام جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بتلائیے، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت بہت کم لوگ جانتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم رمضان المبارک کی طرح ان دنوں کی بھی تیاری کیا کرتے تھے. اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صحابہ اکرام کی تیاری ہماری تیاری کی طرح نہیں ہوتی تھی. ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے؟ چلو ہاں رمضان کی تیاری ہو گئی ہے، چلو روزوں کی تیاری ہو گئی ہے، تو چلو ہم جو ہے پہلے سے اتنے چیزیں فریز کر کے رکھ دیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی تیاری کچھ اور ہوتی تھی. وہ لوگ ریسیٹیشن میں زیادہ جو ہے زیادہ دل لگاتے، زیادہ پڑھتے، زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے، اس میں تدبر کرتے، اور جو ہے فلوئنٹ ہونے کے لیے. کیونکہ عام دنوں میں اگر ہم فلوئنٹ ہوں گے تو پھر ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ ریسیٹیشن کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم ریسیٹیشن کر سکتے ہیں. تو ان دنوں میں زیادہ جو ہے روزہ پہلے سے صحابہ کرام روزہ رکھ کر تیاری کرتے تھے. کیونکہ اکثر لوگ کو آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ پہلے دوسرے روزے میں ان کو پیٹ خراب ہونا یا کوئی ایسے پرابلمس ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسی تیاری کرتے تھے جو کہ عام طور پر اگر ہم کم از کم یہ سنت جو روزے ہیں منڈے اینڈ تھرسڈے یہ روزے رہتے ہیں، ایام البیس کے روزے رہتے ہیں، تب بھی جو ہے ہمارے لیے ایک ہیبٹ بنی ہوئی رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا مطلب ایسی طبیعت وغیرہ خراب نہیں ہوتی ہے. تو صحابہ اکرام رمضان المبارک اس طرح تیاری کرتے تھے، بہت اچھی تیاری کرتے تھے. اگر آپ بھی پہلے نہیں جانتے تھے تو الحمدللہ اس مرتبہ خوب فائدہ اٹھائیے. جیسے کہ ہم عورتیں دیکھیے بچے کی پیدائش پر ہم کیا کرتے ہیں، مائیں تیاری کرتے رہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا کبھی بھی کہ بچہ پیدا ہو جائے پھر کپڑے جو ہے سلواتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو تیاری ہم کر کے رکھتے ہیں. ویسے ہی شادی کے وقت بھی دیکھیے ہمارے گھروں میں کیسے تیاری شروع ہوتی ہے، مہینوں سالوں سے تیاری شروع کرتے ہیں. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، آخرت کا شوق ہو، جس نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کریں گے. وہ ایسا موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے ان دنوں میں. اگر زکوٰۃ باقی ہے تو زکوٰۃ دے دیجئے، نیکیوں کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے. ان دنوں میں نیکی کے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو اور کوئی دن میں نہیں. اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھے. پتہ نہیں کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ جو ہے یہ دن آئے یا نہ آئے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیک کام کرنا ہے. اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کرنا ہم کو کرنی پڑے گی. اپنے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا کرنی پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ روشن ہو اس دن ہو تو ویسے اعمال بھی کرنا پڑیں گے، سیکریفائس کرنا پڑے گا. یعنی کہ اٹھنا ہے صبح صبح، نیند اپنی چھوڑنا ہے، تہجد میں ہم کو اپنا دل لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی بھی طرح اللہ کو راضی کر لینا ہے. تو پھر اللہ کی محبت میں ہم کو بہت سارے نیک کام کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا چہرہ روشن ہو تو ویسے اعمال کرنے پڑیں گے. اور یہ دیکھیے گولڈن اپرچونٹی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ دن بہت پسند ہے. تو پھر ہم کیوں نہ اچھا بندہ بن کے بتائیں. انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم اچھے بندے بن کر بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، نماز روزہ اور صبر کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، خوب سے خوب دعائیں کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ کے دیدار تک پہنچائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے چہرے کی دیدار کے لذت ہمیں ملے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان قریب تم اپنے رب کو بلا زحمت دیکھو گے جیسے تمہیں چاند نظر آ رہا ہے. اللہ کرے ہم اللہ کو بلا زحمت قیامت کے دن دیکھے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی میری بہنوں، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی. بھوک سے ہو، مال سے ہو، ہر چیز سے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی. جسے اللہ کے چہرے کا دیدار دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے، اسے کوشش اس کو محنت کرنی پڑے گی. اپنے دل کو صاف رکھے، ان سب تمام چیزوں کے ساتھ اپنے دل کو صاف بھی کر لے. دل کے اندر خیر ہوگی تو ہر طرف خیر ہوگی. مومن خیر بانٹنے والا ہوتا ہے، خیر پھیلانے والا ہوتا ہے. خود اپنی ذاتی زندگی میں نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خیر پھیلاتے رہتا ہے. یعنی کہ وہ خود میں اچھی ہو جاؤں، میرے ساتھ اچھا ہو جائے، میرے بچے اچھے ہو جائے، میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، میں قرآن سمجھ لوں، باقی کی میری بہن پتہ نہیں وہ کیسے بھی حال میں ہو. نہیں میری بہنوں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. مومن خیر بانٹنے والا، خیر پھیلانے والا ہوتا ہے. خود اپنی ذاتی زندگی میں نہیں ہوتا ہے بلکہ خیر پھیلاتے رہتا ہے.
آج سے ہم ارادہ کریں گے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہم پہنچائیں گے. کس لیے ہم فائدہ پہنچائیں گے بتائیے؟ اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے. اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے. دیکھیے میری بہنوں، ہم 5 وقت نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں. نماز میں ہم اتنا اللہ تعالیٰ کو ہم مطلب اللہ رب العزت کے سامنے ہم جھکتے ہیں. ہم پوری زندگی ہم جھکتے ہیں. ہمارا چہرہ جو ہے اتنا ہمارا امپورٹنٹ ایک اہم ایک اعضا ہے، ہم زمین پر ڈال دیتے ہیں. ہم اس اللہ کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں. سوچ کر دیکھیے، اس کو غور و فکر کرنے والی بات ہے. کیا ہم کسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں؟ نہیں، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ ہمارے رب کے سامنے ہم جھکتے ہیں. تو اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی میری بہنوں. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی میری بہنوں. جنتیوں کے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار، اس کے لیے کوشش کرنا ہے ہم کو. اس کے لیے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں ہم دیدار کریں. اللہ ہمارے رب کا دیدار ہو جائے، جنتیوں میں ہم شامل ہو جائے. رب کا دیدار جنتی لوگ جنت کی نعمتوں سے زیادہ پسند ہوگا، کیونکہ یہ الٹیمیٹ سکسیس ہوگا میری بہنوں. اپنے رب کو دیکھنا ہے ہم کو. اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا چہرے کا دیدار کروائے کہ ہم کو دیکھیے، ہم 5 وقت نماز میں کبھی بھی ہم ہر وقت دیکھیے، ہر وقت زندگی میں کوئی اگر سمجھو یا نہیں سمجھو، یا شوہر نہیں سمجھتے، بچے نہیں سمجھتے، ایٹ لاسٹ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے تو بس کافی ہے میرے لیے. تو اپنے خالق کو ہم دیکھ سکیں گے میری بہنوں. تو یہاں پر محنت کرنا ہے، تھوڑی سی محنت کرنا ہے تو اتنی بڑی ہم کو جو ہے نعمت ملے گی. کیونکہ میری بہنوں، یہ جہنم کے لیے اور جو بد ہوں گے ان کے لیے ان کی بدقسمتی ہوگی کہ وہ لوگ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ دعا ضرور یاد کر لیجئے، اس کو میمورائز کریے ضرور. اور اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے اپنے آپ کو اگر ہم یہ بات سوچیں گے تو پھر کوئی کام ہم کو جو ہے بڑا نہیں لگے گا کہ مجھے اتنی ذمہ داریاں ہیں، مجھے بچے ہیں، مجھے گھر بار اتنا ہے، یہ کام ہے. نہیں، جب اللہ سے جب محبت ہو جائے گی تو تمام کام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی آسان کرتے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر 1 قدم آتا ہے تو میں 10 قدم آگے جاتا ہوں. تو میری بہنوں، 1 قدم اٹھائیے اور آگے آئیے، دین کے کام کے لیے آگے آئیے. پہلے خود پڑھیے، سیکھیے، پھر دوسروں کو سکھائیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہترین لوگ ہیں بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو سکھائے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں آج کے کسی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اسٹیٹس ہے، پوزیشن ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہترین ہیں. نہیں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھے اور پڑھائے. تو میری بہنوں، ان خاص دنوں میں خیال رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اس پر پونڈر کریے، غور و فکر کیجئے، اور ایک ایک لفظ پر غور و فکر کیجئے. اور جب بھی ہم کو اس نیت سے پڑھنا ہے، ہماری محبت ایکچولی جو ہے ایک دل میں ایک صاف دلی سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے. یہ نہیں کہ اللہ میرا یہ کام بن گیا، میں اتنے بار پڑھ لوں تو میرا یہ کام بن جانا، میرے شوہر کو نوکری مل جانا، آج ان کی طبیعت صحیح ہو جانا، یہ ہو جانا. بالکل بے شک قرآن شفا ہے، لیکن میری بہنوں اللہ کو راضی کر لیجیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز خدموں میں دے دیں گے. اللہ کو راضی کر لیجیے. رزق کی فکر مت کریے، عبادت کی فکر کریے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ہم عبادت چھوڑ کر ہر وہ کام کر رہے ہیں. ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، دنیا میں کھو کر رہ گئے. میری بہنوں لوٹ آئیے، اللہ کی طرف پلٹ آئیے. ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. اپنی بخشش مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی. اپنے بچوں کو خود بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ بچے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ماں باپ کو جو ہے پکڑے جائیں گے. وہ لوگ ماں باپ جو ہے پکڑے جائیں گے تو پھر ہم ہماری نمازوں کا حساب کتاب کرتے ٹھہریں گے یا پھر اپنے بچوں کی.
تو میری بہنوں آس پاس سب کو لے کر چلنا ہے اور صحیح دین پر چلنا ہے، قرآن اور سنت پر چلنا ہے. اور قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی یہ بھی کہتے کہ میں ان کے بیان میں یہ سنی تھی، میں ان کے بیان میں نہیں. میری بہنوں اوتھینٹک چیز لیجئے. جب آپ لوگ سونا جب خریدنے جاتے ہیں، جب پیسوں کا جب معاملہ آتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا جو ہے ایک سے دوسری دکان میں جاتے ہیں. اگر کوئی بتا دیے بھول سے کہ اس دکان میں ملاوٹ ہے تو ہم لوگ بالکل نہیں جاتے اس دکان میں بالکل نہیں جاتے. ہم لوگ بولتے کہ کیوں بھائی، کیوں رسک لینا خامہ خواہ کے. یہ دنیا کے پیسے، چند پیسے جو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے ہم کو. اس کے لیے ہم لوگ اتنا پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ میرا نقصان نہیں ہونا ہے. یہ ہمارے آخرت کا یہ نقصان ہو جائے گا اگر ہم غلط طریقے میں، اگر غلط چیزوں کو اگر ہم لوگ فالو کر لیے کہ مجھے وہ بتائے، یہ بتائے. نہیں، قرآن اور سنت کی جب بات بتا دی گئی ہے اس کے علاوہ پہ کوئی اور بات نہیں ہے. ہم نہیں ہمارے بڑے یہ بولے تھے ہم کو یہ کرنا ہے، ہمارے بڑے یہ بتائے ایسا کرنا، نہیں. قرآن اور سنت میں جو بتا دیا گیا ہے وہی فائنل ہے. تو میری بہنوں خاص ان چیزوں کا خیال رکھیے، شرک اور بدعت سے بچیے، اور خود کے لیے بھی دعا کریے اور تمام امت کے لیے بھی دعا کریے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کر دے ہم سب سے، ہم سب کو صحت اور عافیت میں رکھے. اور جو لوگ ہاسپٹل میں بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافیت عطا کریے. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ عذاب آنے کا بھی یہی ہے کہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے. تو میری بہنوں یہی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اتنے آس پاس اتنے موت دیکھ رہے ہیں جو ہم اتنے سالوں میں کبھی نہیں دیکھے. تو اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے ہم کو، اللہ سے معافی مانگنا ہے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے معافی مانگنا ہے. یہ نہیں کہ ابھی استغفار کرے پھر گناہوں میں شامل ہو گئے، ابھی استغفار کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور پھر جو ہے ہم اپنے کاموں میں، مصروفیات میں بزی ہے، بس باہر جا رہے ہیں بے پردگی سے، یا پھر جو ہے ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں. ان سب چیزوں سے کٹ جائیے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیے. دیکھیے دلوں کو اطمینان، سکون صرف قرآن سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا وقت، جو بھی ہم نے وقت لگایا ہے، میری بہنوں نے بھی جو اتنا وقت لگایا ہے اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے اور بہترین ہم عشرہ ذی الحج جیسا اللہ چاہتے ہم ویسا ہی بندہ بن جائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک دفعہ تکبیرات سنتے ہیں ہم لوگ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین ہم سب نے جو کوشش کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے یا رب العالمین ہم کو معاف کر دیجیے۔ یا رب العالمین ہماری زبانوں سے وہی بات نکلے جو حق ہو، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کو سچی محبت کرنے والا بنا دیجیے ہمارے رب العالمین سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا سسٹرز۔